اگر تصویر جائز ہوتی، گھروں میں تصویر لٹکانی جائز ہوتی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہوتی، صحابہ تابعین کی تصویر ہوتی۔ لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تصویر کو ناپسند کیا، گھر میں لٹکانے سے بھی ناپسند کیا، بنانے سے بھی ناپسند کیا، صحابہ نے بھی ناپسند کیا، تو پھر امت کے لیے بھی ضروری ہے کہ گھر میں تصویر لگانا، چاہے وہ فقیر کی ہو، چاہے وہ درویش کی ہو، چاہے وہ ولی کی ہو، یا بڑے سے بڑے صوفی کی ہو، یا عالم کی ہو، یا کسی بھی بزرگ کی بھی تصویر ہو، کسی صورت کے اندر گھر کے اندر تصویر لٹکانا، تصویر لگانا جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی اعلی معالم العلم واعلمہ واظہر شعائر الشرع واحکامہ وبعث رسولا وانبیاء الی سبیل الحق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تدخل الملائکہ بیت فیہ ولا سورۃ ولا کلب الی آخر احادیث المبارکہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے یہ بتایا تھا کہ کوئی شخص محبت کرے کسی چیز سے، کسی چیز کو پسند کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور اس سے بغض رکھے تو اللہ کی رضا کے لیے اس پر اجر کیا ہے۔ آج کے اس درس حدیث کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ گھروں کے اندر تصویر رکھنا یا تصویر بنانا، اس کے لیے احادیث مبارکہ کے اندر کتنی ممانعت ہے۔ ایک ہے تصویر کا بنانا اور ایک ہے تصویر کا لٹکانا۔ تصویر بنانا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی کپڑا ہے، کوئی کاغذ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو اس کے اوپر جاندار چیز کی صورت کو نقش کر دینا اپنے ہاتھ سے یا کسی بھی ذریعے سے، کوئی بھی جاندار چیز کی تصویر نقش کر دینا، اس کے اوپر لگا دینا، بنا دینا، یہ ہوتا ہے تصویر کا بنانا۔ اور دوسرا ہے تصویر کا لٹکانا، یعنی بنی بنائی تصویر لے لی اور اس کو اپنے گھر کے اندر لٹکا دیا۔ تو ان دونوں کے تعلق سے اولاً تو گھر کے اندر یہ تصویر کو لٹکانا اور تصویر بنانا، تصویر بنانے کے تعلق سے یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور امام مسلم نے بھی اس کی تخریج فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یصنعون ہذہ الصور، کہ جو تصویر بناتے ہیں ان کے لیے فرمایا یعذبون یوم القیامہ، یقال لہم، قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا، اور یقال لہم، اور ان سے کہا جائے گا احیو ما خلقتم، جو تم نے یہ بنایا ہے اس کو زندہ کرو۔ یعنی جو آدمی تصویر بناتا ہے، نقش و نگار کرتا ہے، جاندار چیز کو بناتا ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز پر بنائے، چاہے وہ کپڑے پر بنائے، پتھر پر بنائے، دیوار پر بنائے یا کاغذ پر بنا دے، بنانے والا اس نے تصویر بنا دی ہے۔ اب قیامت کے دن اس کو یہ عذاب ہوگا کہ اس آدمی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور یہ عذاب ہوگا، اس کو پوچھا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ اب تو نے یہ جو تصویر بنائی ہے اس کو زندہ کر، اس کے اندر جان ڈال، اس کو پیدا کر، اس کے اندر جان ڈال۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ قیامت کے دن تو جان ڈالنا بہت دور کی بات ہے، دنیا ہی کے اندر مثلا 10 منٹ پہلے ایک آدمی نے تصویر بنائی، 10 منٹ بعد اس کو کہا جائے کہ اب اس کے اندر جان ڈالو، تو 10 منٹ کیا وہ 2 منٹ کے بعد بھی اس کے اندر جان نہیں ڈال سکتا، کیونکہ وہ بے جان چیز ہے اور یہ اس نے اپنے ہاتھ سے یا کسی ذریعے سے تصویر بنائی ہے۔ تو یہ جب دنیا ہی کے اندر اس کے اندر رخ نہیں ڈال سکتا تو چہ جائے کہ قیامت کے دن اس کے اندر جان ڈالے، تو جب وہ جان نہیں ال سکے گا
تو اس کو پھر عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ الترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے۔ حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں، قالت، وہ فرماتی ہیں کہ قدیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے اندر تشریف لے گئے، اور جب آپ واپس لوٹ کر کے آئے تو فیہ تماثیل فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے گئے، اور جب سفر سے واپس لوٹ کر کے آئے تو آپ نے اپنے گھر میں دیکھا کہ ایک کنارے پر ایک پردہ لگا ہوا ہے، اور فیہ تماثیل، اور اس پردے کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے، تماثیل مجسمہ بنا ہوا ہے، جاندار چیز کا مجسمہ بنا ہوا ہے، تصویر بنی ہوئی ہے۔ فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مجسمے کو دیکھا، اس تصویر کو دیکھا، تو حدیث کے لفظ ہیں کہ تلوّن وجہہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلال کے اندر آ گئے، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، یعنی آپ جلال کے اندر آگے، وقالا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ تو اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ ان لوگوں کو عذاب ہوگا، ان کے لیے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، الذین یضاحون بخلق اللہ، یعنی جو اللہ کی مخلوق، یعنی جو اللہ نے مخلوق بنائی ہے، تو اب اس مخلوق کی طرح جو مخلوق بنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس کو عذاب دے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ جانور اللہ کی مخلوق ہے، انسان اللہ کی مخلوق ہیں، اور پرندے اللہ کی مخلوق ہیں۔ اب یہ جتنی بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے جاندار، تو اب انسان کتنی بھی کوشش کرے اللہ کی مخلوق کو انسان نہیں بنا سکتا، یعنی کوئی جانور نہیں بنا سکتا، کوئی پرندہ نہیں بنا سکتا، کوئی انسان ہی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی انسان بنا دے، تو اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ اس کو عذاب دے گا کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کی طرح مخلوق بنائے، یعنی تصویر بنائے، نقش و نگار کرے۔ اب وہ کسی پر بھی نقش و نگار کرے، کسی بھی جانور کا تصویر جو ہے فوٹو بنائے، تصویر بنائے، یا کسی انسان کی تصویر بنائے، غرض یہ کہ جو جاندار کی تصویر بناتا ہے تو قیامت کے دن سب سے زیادہ اس کو عذاب ہوگا۔ قالت، تو اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ قطعناہ، ہم نے اس پردے کو پھاڑ دیا، فجعلنا منہ وسادۃ او وسادتین، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہوا اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا، تو انہوں نے وہ پردہ اٹھایا اور اس پردے کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور وہ جو مجسمہ بنا ہوا تھا، وہ تصویر بنی ہوئی تھی، اس کو ختم کیا، وہ پردہ پھاڑ دیا، اور اس کے بعد آپ نے ایک تکیہ بنایا یا اس سے 2 تکیے بنا دیے۔ تو اس حدیث سے آپ کو معلوم ہوا کہ کتنا بڑا گناہ ہے تصویر بنانا، کتنا بڑا گناہ ہے مجسمہ بنانا۔ اسی پر آگے حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ایک گھر کے اندر داخل ہوئے، اور سرکار علیہ السلام آپ نے وہاں مجسمہ دیکھا، تصویر دیکھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان من اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ اس آدمی کو عذاب ہوگا، الذین یصورون، جو تصویر بناتے ہیں، یصورون ہذہ سورہ، یعنی جو یہ تصویر بناتا ہے، آپ تصویر کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ تصویر بناتا ہے، یعنی جاندار کی تصویر بناتا ہے، نقش و نگار کرتا ہے، اب جاندار کا جو نقش و نگار کرتا ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ اس کو عذاب ہوگا۔ اب دوسری حدیث مبارکہ، اور یہ حدیث مبارکہ بھی امام بخاری نے اس کی تخریج فرمائی ہے، اور امام مسلم نے، بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ یہ بہت ایمان افروز حدیث مبارکہ ہے، بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی رسول انہوں نے سرکار علیہ السلام کو دعوت دی، اپنے گھر پہ بلایا، دعوت دی۔ اب اس حدیث کے اندر دونوں چیزیں آئیں گی، پہلی چیز تصویر بنانے کے تعلق سے، اور دوسری چیز گھر میں لٹکانے کے تعلق سے۔ اس صحابی نے جب سرکار علیہ السلام کو دعوت دی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ جب گھر پہنچے تو فلما رآہا،
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دروازے پر پہنچے، آپ کی نظر اندر پڑی تو سرکار علیہ السلام نے اندر تصویر دیکھی، ایک مجسمہ دیکھا، ایک تصویر بنی ہوئی دیکھی، قام علی الباب، سرکار علیہ السلام دروازے کے اوپر کھڑے ہو گئے، فلم یدخل، سرکار علیہ السلام کمرے کے اندر داخل نہیں ہوئے، مکان کے اندر داخل نہیں ہوئے، فعرفت فی وجہ، تو اب وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے جب سرکار علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو میں سمجھ گیا، میں کراہیت سمجھ گیا، یعنی میں سرکار علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر کے مجھے یہ معلوم ہو گیا، مجھے یہ محسوس ہو گیا کہ سرکار علیہ السلام کی نظر اس مجسمے پر پڑ گئی ہے، اس لیے سرکار علیہ السلام اندر تشریف نہیں لے جا رہے۔ قالت، وہ کہتے ہیں کہ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتوب الی اللہ و الی رسولہ، وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اب ما اذنبت، جو میں نے گناہ کیا ہے، یعنی جو میں نے گناہ کر لیا ہے، اس گناہ پر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو آپ سرکار علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا ما بال حاضی، یعنی آپ نے اس تصویر کی طرف، اس مجسمے کی طرف، اس پردے کی طرف اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ قلت، تو وہ صحابی کہنے لگا اشتریتھا لکا، یا رسول اللہ یہ میں نے آپ کے لیے خریدا ہے، یعنی میں نے آپ کو دعوت کی، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لائیں تو یہ پردہ جو میں پردہ جو لایا ہے اور یہ پردہ بچھایا ہوا ہے، یہ جو اس پہ مجسمہ بنا، یہ جو سب کچھ میں نے کیا تو لکا، یہ سب کا سب آپ کے لیے کیا ہے۔ کس لیے کیا؟ لتقعد علیہا، تاکہ آپ یہاں پر تشریف لائیں، اس کے اوپر بیٹھیں، اس جگہ تشریف لائیں، یہ سب کا سب تو میں آپ کی خاطر کر رہا تھا۔ تو اب سرکار علیہ السلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اصحاب هذه الصورہ، اب آپ نے اس تصویر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جس صاحب نے یہ تصویر بنائی ہے یعذبون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو عذاب دیا جائے گا، وہ قیامت کے دن عذاب کی گرفت کے اندر آئے گا کیونکہ اس نے تصویر بنائی ہے۔ اب اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جب عذاب دیا جائے گا تو اسے کہا جائے گا کہ اس کو زندہ کر جو تو نے بنایا ہے، تو اب زندہ تو وہ نہیں کر پائے گا۔ اب یہ پہلا حکم ہوا یعنی جس نے تصویر بنائی ہے اس کے تعلق سے۔ اب آگے آپ سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقال، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البیت الذی فیہ سورہ، جس گھر کے اندر تصویر ہو لا تدخل الملائکہ، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو یہ حدیث مبارکہ، اس میں آپ نے دیکھا کہ جب سرکار علیہ السلام کو ایک صحابی نے دعوت دی، سرکار علیہ السلام تشریف لے گئے، جب آپ نے اندر تصویر دیکھی، مجسمہ دیکھا، لٹکا ہوا مجسمہ دیکھا، تو آپ اندر تشریف نہیں لے گئے۔ جب وہ پردہ ہٹا دیا گیا، صحابی نے توبہ کی، پھر سرکار علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، اس کو اٹھا دیا، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے، جس گھر کے اندر مجسمہ رکھا جائے، تصویر رکھی جائے، جاندار شے کی تصویر ہو، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے تشریف نہیں لاتے۔ پھر آگے یہ حدیث مبارکہ الترغیب و ترہیب کے اندر، اور بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر اور بے شمار حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تدخل الملائکۃ بیت فیہ، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر کے اندر کتا ہو یا جس گھر کے اندر تصویر ہو۔ پھر امام مسلم نے تخریج فرمائی لا تدخل الملائکۃ بیت فیہ کلب ولا تماثیل، اور جس گھر کے اندر کتا ہو یا جس گھر کے اندر مجسمہ ہو، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور امام ابن حبان نے اس کی تخریج فرمائی لا تدخل الملائکہ بیت فیہ سورۃ، جس گھر کے اندر کتا ہو یا جس کے اندر گھر کے اندر تصویر ہو، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس درس کی آخری حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ تخریج فرماتے، وہ روایت فرماتے ہیں، قال، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخرج عنق من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم سے، جہنم کی آگ سے ایک گردن نمودار ہوگی، اور اس کا عالم یہ ہوگا کہ وہ دیکھتی ہوگی، یعنی اس کو آنکھیں ہوں گی اور وہ اس سے دیکھ رہی ہوگی، وَأُذُنَانِ، اور اس کے دو کان ہوں گے، تسمعانی، ان کانوں سے وہ سنے گی، وَلِسَانٌ،
ینطقو، اور اس کو زبان ہوگی، یعنی ایک گردن قیامت کے دن نکلے گی، اس گردن کو آنکھیں بھی ہوں گی، اس گردن کو کان بھی ہوں گے، اور اس گردن کو زبان بھی ہوگی، اور وہ گردن قیامت کے دن بات کرے گی، یقولو، اب وہ گردن کہے گی کیا؟ کہے گی انی وکلت بثلاثۃ، مجھے 3 لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے۔ وہ 3 کیا ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلا آدمی کون سا ہے؟ مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرائے، انہیں جعل مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی خدا بنائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرے، دوسرے کو بھی اللہ تعالیٰ کے درجے میں لے آئے اور اس کی عبادت کرے، یعنی شرک کرنے والا، تو قیامت کے دن یہ گردن کہے گی مجھے اس پر مسلط کیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا بکل جبار عنید، جو دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہے، ستم کرتا ہے، تو یہ گردن کہے گی مجھے اس کے اوپر مسلط کیا۔ اور تیسرا آدمی کون ہے؟ وابی مصورین، اور تصویر والا، تصویر بنانے والا، گھر میں لٹکانے والا، اس آدمی کے لیے کہا جائے گا کہ تصویر والا مجھے اس کے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ تو ان حدیث مبارکہ سے یہ واضح ہو گیا کہ تصویر لٹکانا یا تصویر بنانا، تصویر کی نقش و نگار کرنا، چاہے وہ کپڑے کے اوپر ہو یا کسی بھی شے کے اوپر ہو، کسی صورت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اگر تصویر جائز ہوتی، گھروں میں تصویر لٹکانی جائز ہوتی، تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہوتی، صحابہ تابعین کی تصویر ہوتی۔ لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تصویر کو ناپسند کیا، گھر میں لٹکانے سے بھی ناپسند کیا، بنانے سے بھی ناپسند کیا، صحابہ نے بھی ناپسند کیا، تو پھر امت کے لیے بھی ضروری ہے کہ گھر میں تصویر لگانا، چاہے وہ فقیر کی ہو، چاہے وہ درویش کی ہو، چاہے وہ ولی کی ہو، یا بڑے سے بڑے صوفی کی ہو، یا عالم کی ہو، یا کسی بھی بزرگ کی بھی تصویر ہو، کسی صورت کے اندر گھر کے اندر تصویر لٹکانا، تصویر لگانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے گھروں کے اندر تصویر نہ لٹکائی جائے، نہ ہی تصویر کو بنایا جائے، نہ ہی تصویر کا مجسمہ کیا جائے، اور نہ ہی تصویر کو گھر کے اندر رکھا جائے، کیونکہ اگر آپ گھر کے اندر تصویر کو لٹکا دیں گے تو پھر گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حدیث مبارکہ کے اوپر ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔